सलाम दोस्तों। फलस्तीन की अक्सरियत पसंद ग्रुप हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया। हमास मिलिटेंट ग्रुप के लोगों ने फिजा, समुंदर और जमीन तीनों तरफ से इसराइल पर हमला किया और डिफेंस के लिए लगी हुई इन वॉल्स को तोड़ते हुए इजरायली टेरिटरी में इंटर हो गए और वहां मौजूद लगभग 200 इजरायलियों को बंदी बना लिया, जिनमें फॉरेनर्स भी शामिल थे। अमेरिकन ज्यूइश कम्युनिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में हमास की तरफ से इजराइल पर लगभग 5,000 मिसाइल्स दागे गए हैं, जिनमें अब तक 1300 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं और लगभग 3,400 लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल के पास वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसको कि आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमला इतनी भारी तादाद में किया गया था कि वो सिस्टम भी यहाँ पर फेल रहा। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर 5,000 मिसाइल्स दागे गए, जिसके बाद इसराइल ने जवाबी हमला करते हुए गजा पर फिजा और जमीन से हमले करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें अब तक 11,000 फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 28,000 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के दुश्मन बने तो आखिर बने कैसे, और किस तरह से यहूदियों ने फलस्तीन पर कब्जा किया और वहां पर अपनी एक अलग स्टेट बनाई, जिसको आज हम इसराइल के नाम से जानते हैं। ये सब जानने के लिए हमें हिस्ट्री में 120 साल पीछे जाना होगा, जहां से इस सारे मामले की शुरुआत हुई थी। 2 नवंबर 1917 को एक लेटर जारी किया गया, जिसको आज बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस लेटर ने फलस्तीन के लोगों की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। ये एक ऐसा लेटर था जिसने फलस्तीन में रहने वाले लोगों को अपने ही मुल्क में मुहाजिर और यूरोप से आने वाले मुहाजिरीन को वहां का मालिक बना दिया, जिसकी वजह से फलस्तीनी लोग आज तक अपनी आज़ादी के लिए इनके साथ जंग लड़ रहे हैं। बेलफोर डिक्लेरेशन को 1917 में पेश किया गया था, जिसका एम था फलस्तीन में ज्यूज के लिए एक अलग होमलैंड बनाना या फिर उनको अपना एक अलग कंट्री या स्टेट बना के देना। ये स्टेटमेंट एक लेटर की शक्ल में सामने आई, जिसको उस वक्त ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बिलफोर की तरफ से उस वक्त के यहूदी रहनुमा लियोन वाल्टर के नाम लिखा गया था, और इस लेटर में उनसे वादा किया गया था कि ब्रिटेन हुकूमत उनको फलस्तीन में अपना एक अलग होमलैंड या कंट्री बना के देगी। ये स्टेटमेंट 1914 से लेकर 1918 तक बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त फलस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। लेकिन वर्ल्ड वार 1 में शिकस्त होने के बाद सल्तनत उस्मानिया टूट गई और उसको कई हिस्सों में डिवाइड किया गया। वर्ल्ड वार 1 में जिन एम्पायर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जैसे कि ओथमान एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जर्मनी और बल्गारिया, उनसे इन इलाकों का कंट्रोल छीनकर जीतने वाले कंट्रीज यानी कि अलाइज के हाथ में दिया गया, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इटली शामिल थे। इसके बाद सो कॉल मैंडेट सिस्टम बनाया गया और लीग ऑफ नेशंस ने पैलेस्टाइन को ब्रिटेन के हवाले कर दिया, यानी कि अब बर्तानिया ही पैलेस्टाइन के सारे मामलात को देखने और संभालने वाला था। इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मुगलों को यहाँ पे शिकस्त हुई थी तो इंडो पाक का सारा कंट्रोल बर्तानिया के हाथ में आ गया था और यहाँ के सारे मामलात को वही देखते और संभालते थे और उन्हीं लोगों की यहाँ पर गवर्नमेंट थी। बिल्कुल इसी तरह से सल्तनत उस्मानिया को हराने के बाद अब पैलेस्टाइन पर भी ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था और यहाँ के भी सारे मामलात वही संभालने और देखने वाले थे। पैलेस्टाइन में अपना मैंडेट संभालने के बाद बर्तानिया ने वहां पे ज्यूज के लिए एक अलग होमलैंड या स्टेट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी और ऐसे हालात पैदा करना स्टार्ट कर दिए जिनसे ज्यादा से ज्यादा ज्यूज को पैलेस्टाइन में आबाद किया जा सके। मैंडेट के आगाज के बाद ब्रिटेन ने यूरोप और ब्रिटेन में रहने वाले ज्यूज को पैलेस्टाइन में माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। इस माइग्रेशन से पहले पैलेस्टाइन में ज्यूज की आबादी सिर्फ और सिर्फ 9% थी, लेकिन ये माइग्रेशन 1920 से लेकर 1940 तक जारी रही, जिसके बाद पैलेस्टाइन में ज्यूज की आबादी टोटल पॉपुलेशन की 27% तक पहुंच गई। और खास करके जर्मनी में जब हिटलर ने ज्यूज के खिलाफ होलोकॉस्ट स्टार्ट किया तो एक बहुत बड़ी तादाद में ज्यूज ने पैलेस्टाइन की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया और माइग्रेशन करने के लिए ब्रिटेन ने उनको हर तरह की सहूलत फराहम की थी और उनको वहां पे रहने की इजाजत भी दी, जबकि बेलफोर डिक्लेरेशन में ये क्लियरली कहा गया था कि ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जाएगी जिससे पैलेस्टाइन में मौजूद नॉन ज्यूज यानी कि अरब मुस्लिम्स के सिविल और रिलीजियस राइट्स को कोई भी नुकसान पहुंचे। लेकिन इस वक्त ब्रिटेन इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था
کہ کسی بھی طرح سے جیوز کو پیلسٹائن میں آباد کیا جائے۔ اگر شارٹلی سمجھا جائے تو بیلفور ڈکلیریشن میں جیوز کے ساتھ ایک ایسی سرزمین کا وعدہ کیا گیا جہاں پہ مقامی لوگوں کی تعداد 90% سے بھی زیادہ تھی اور جیوز صرف اور صرف 9% تھے، لیکن ایک پروپر پلاننگ کے تحت جیوز کو یورپ سے مائگریٹ کر کے زبردستی پیلسٹائن میں آباد کیا گیا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس وقت کی برطین کی حکومت کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ وہ لوگ یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک الگ سرزمین یا ہوم لینڈ بنا کے دینا چاہتے تھے۔ یہ سوال صرف آپ لوگوں کو ہی نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے ہسٹورینز کو بھی پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ آخر بیلفور ڈکلیریشن کیوں پیش کی گئی تھی اور آخر اس وقت کی برطین حکومت کیوں چاہتی تھی کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ہوم لینڈ بنائی جائے، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ اینٹی سیمیٹک مقصد کے تحت دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت کی برطین حکومت کو لگتا تھا کہ پیلسٹائن کو جیوز کے حوالے کرنا ہی جیوز کے مسئلے کا حل ہے، کیونکہ اس وقت جیوز کے پاس اپنا کوئی بھی سیپریٹ کنٹری نہیں تھا اور یورپ میں جیوز کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے جا رہے تھے، جس وجہ سے اس وقت کی برطین حکومت جیوز کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی۔ ایک طرف برطین حکومت جیوز کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی تو دوسری طرف عرب مسلمز اپنی آزادی کے لیے لگاتار پروٹیسٹ کر رہے تھے اور جیوز کی امیگریشن کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے تھے، لیکن برطین حکومت ان کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی اور لگاتار جیوز کو فلسطین میں آباد کرتے ہی جا رہی تھی، جس کے بعد فلسطینی لوگوں نے جیوز کی امیگریشن سے تنگ آ کر بغاوت کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد دونوں طرف سے کئی بار ٹیررزم اور وائلنس کے واقعات سامنے آتے رہے۔ برطین گورنمنٹ نے وائلنس سے متاثر ہونے والے علاقوں کو آزادی دلانے کے لیے کئی فارمولاز ٹرائی کیے، لیکن وہ مسئلے کا کوئی کلیئر حل نکالنے میں بالکل ناکام رہے۔ ان سارے مسئلوں سے تنگ آ کر برطین نے 1947 میں اپنے مینڈیٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فلسطین کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ اب یہاں پر سچویشن کچھ ایسی تھی کہ برطین اپنی غلطیوں کا رائتا پھیلا کر پتلی گلی سے چلتا بنا اور اپنی ساری غلطیوں کا فندہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے گلے میں ڈال دیا۔ 1947 میں ہی UN نیشنل اسمبلی کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا جس کو 181 ریزولوشن یا پھر پارٹیشن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پلان کے تحت یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کو دو الگ الگ جوئش اور عرب اسٹیٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا اور یروشلم کو ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا۔ یہ فیصلہ جیوز نے تو ایکسیپٹ کر لیا لیکن عرب لیڈرز نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ یہ صاف صاف فلسطینی لوگوں کی سرزمین پر قبضہ تھا اور عرب لیڈرز اس کو جیوز کے لیے سازگار اور عربوں کے لیے ناانصافی سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے اس فیصلے پر بھی عمل نہیں ہو سکا۔ اس فیصلے پر عمل تو نہیں ہو سکا، الٹا فلسطین میں موجود عرب اور جیوش گروپس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی۔ 15 مئی 1948 کو برٹش آرمی نے پیلسٹائن سے ودرا کر لیا اور اسی موقع پر اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد فوری طور پر لڑائی اور زیادہ تیز ہو گئی، جس نے پہلی عرب اسرائیل وار کو جنم دیا، جس میں فلسطین کے ساتھ ساتھ ان کے نیبرنگ عرب کنٹریز بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے ایجپٹ نے تل ابیب پر ایئر اسٹرائک کی اور اس کے اگلے ہی دن ایجپٹ، جارڈن، سیریا، لیبنان اور عراق کی عرب آرمیز نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور فلسطین کے ایسٹرن اور ساؤتھرن ایریاز جو کہ یہودیوں کے لیے ڈیوائیڈ نہیں کیے گئے تھے ان پر قبضہ کرتے ہوئے جوئش آرمی اور ان کی سیٹلمنٹس پر حملے کرنا اسٹارٹ کر دیے۔ یہ وار 10 مہینوں تک جاری رہی جو کہ زیادہ تر سینائی پیننسیولا اور ساؤتھرن لیبنان میں لڑی گئی اور اس وار کے نتیجے میں اسرائیل نے اس پورے حصے پر کنٹرول کر دیا جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے ایک جوئش اسٹیٹ کے لیے ریکمینڈڈ کیا تھا اور عرب لیڈرز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن اب اس پورے حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کے پارٹیشن پلان کے بعد فلسطین کا نقشہ کچھ اس طرح سے نظر آتا تھا، جس میں یلو کلر میں نظر آنے والا حصہ جس میں ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ اور فلسطین کا تقریباً 42% ایریا عرب مسلمز کو دیا گیا تھا اور وائٹ کلر میں نظر آنے والا 56% ایریا جیوز کو دیا گیا اور یروشلم کو ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ 1948 میں ہونے والی عرب اسرائیل وار کے نتیجے میں فلسطین کو ملنے والے 42% ایریا میں سے بھی لگ بھگ 60% ایریا پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا حصہ جس میں تل ابیب سے یروشلم جانے والی مین روڈ کے ساتھ ساتھ ویسٹ یروشلم پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، جس کو حقیقت میں ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا گیا تھا، جبکہ جارڈن نے ایسٹ یروشلم اور ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا اور ایجپٹ نے غزہ اسٹرپ کا کنٹرول حاصل کر لیا، جس کے بعد اسرائیل نے ایجپٹ، جارڈن، سیریا اور لیبنان کے ساتھ الگ الگ جنگ بندی ایگریمنٹس کیے اور ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ اور یروشلم کے درمیان آرمسٹس لائنز کھینچتے ہوئے اس وار کو اینڈ کر دیا۔
اس کانفلکٹ نے فلسطینی لوگوں کی زندگی ہی تباہ کر دی، جس کے بعد 10 لاکھ فلسطینی لوگ بے گھر ہو گئے اور ریفیوجیز کی زندگی گزارنے لگے، کیونکہ جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں نے وہاں سے زبردستی فلسطینی عربوں کو بے دخل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ہی ملک میں مہاجر بن گئے اور ریفیوجیز کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، جس کو آج بھی عربک لوگ نکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے تباہی۔ جس کے بعد 1967 میں ہونے والی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے ایجپٹ اور جارڈن سے غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کا کنٹرول بھی واپس حاصل کر لیا اور وہاں پر بھی اپنی آرمیز کو امپوز کر دیا، جس کے بعد فلسطین کے لگ بھگ 78% ایریا پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور فلسطینی لوگوں کے پاس اب صرف 22% ایریا بچ گیا تھا، جو آج کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے۔ صرف ریڈ کلر میں نظر آنے والا ایریا غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک فلسطین کے پاس ہے اور باقی سارے حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، اور صرف غزہ اسٹرپ ہی ایک ایسا حصہ رہ گیا ہے جو کہ یہودیوں سے بالکل پاک ہے۔ ویسٹ بینک پر بھی آج کے ٹائم پہ اسرائیل نے کئی یہودی بستیاں آباد کر دی ہیں اور وہ لوگ آہستہ آہستہ ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا جس میں کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آخر کیسے اور کس طرح سے جیوز نے پیلسٹائن پر قبضہ کیا اور وہاں پہ اپنی ایک الگ اسٹیٹ بنائی جس کو آج ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔